بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ میرا باپ مجھے بڑا کرنے والا انجیکشن لگاتا اور کہتا تمہاری جلدی شادی کر دوں گا۔ پھر جب مجھے پتہ چلا کہ میرے باپ نے شادی کے لیے نہیں بلکہ جب مجھ پر میرے باپ کی حقیقت کھلی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ کوئی باپ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ رات کے اندھیرے میں نے اپنے باپ کا جو بھیانک روپ دیکھا تھا وہ میرے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ میرا نام مہوش ہے، میری عمر 14 سال ہے، لیکن میں نے زندگی کے یہ 14 سال بہت ہی گھٹن زدہ گزارے تھے۔ میرا ابا بہت ہی سخت مزاج کا مالک تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر انہیں بہت جلدی غصہ آ جایا کرتا تھا، اور اسی وجہ سے جب تک اماں زندہ تھیں ان کے اور اماں کے درمیان جھگڑے ہی رہا کرتے تھے۔ ابا نے نہ ہی پاس پڑوس کے ساتھ کوئی میل ملاپ رکھا تھا اور نہ ہی مجھے اور اماں کو رکھنے دیا تھا۔ ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں تھا، نہ ہی میں نے کبھی اپنے ننیال میں سے کسی کی شکل دیکھی تھی اور نہ ہی ددیال میں سے۔ جب بھی کبھی میں اماں سے ہمارے خاندان والوں کے بارے میں سوال کرتی تو اماں کی آنکھیں نم ہو جاتی اور وہ کوئی جواب دینے کے بجائے کمرے میں جا کر بند ہو جاتی تھی، اور جب گھنٹوں بعد کمرے سے باہر نکلتی تو ان کا چہرہ اتنا سرخ ہو چکا ہوتا کہ میں پریشان ہو جاتی۔ اماں کی ایسی حالت دیکھ کر میں نے ان سے یہ سوال پوچھنا ہی چھوڑ دیا تھا، اور خود سے یہ بات سمجھ لی تھی کہ ابا کے رویے کی وجہ سے شاید سبھی لوگ ہم سے دور ہو گئے ہیں۔ ابا کوئی ذاتی کاروبار کرتے تھے، اسی لیے دن کا زیادہ تر وقت وہ گھر پہ ہی گزارتے تھے۔ ابا کا گھر میں رہنا ہمارے لیے ایک مشکل تھی، کیونکہ جتنے وقت ابا گھر میں ہوتا کسی نہ کسی بات پر چیختا چلاتا، بلا ضرورت نہ کوئی لائٹ جلانے دیتا اور نہ ہی کوئی کھڑکی کھولنے دیتا۔ شاید ابا کو اماں پر کسی قسم کا شک تھا، کیونکہ اماں بہت ہی خوبصورت اور جوان نظر آتی تھی۔ اسی وجہ سے ابا ان پر بہت پابندیاں لگا کر رکھتا تھا۔ ہمیں تو اپنے ہی گھر کی چھت پر جانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ مجھے اور میری ماں کو گھر سے نکلے سالوں ہونے والے تھے۔ ضرورت کی ہر چھوٹی بڑی چیز سے لے کر بیماری میں دوائی تک سب ابا گھر لا کر دیا کرتا تھا۔ اماں کو کب کالا یرکان ہوا ابا کو پتہ ہی نہ چل سکا۔ ابا خود ہی کبھی اماں کی دوائی لے آتا تو کبھی جڑی بوٹیاں اٹھا کر لاتا، اور جب اماں کی حالت زیادہ بگڑی تو ایک دن ابا ڈاکٹر کو ہی گھر لے آیا۔ ڈاکٹر تو اماں کو دیکھتے ہی بھانپ گیا اور کہنے لگا کہ اب تو آپ کی بیوی کے پاس وقت ہی نہیں بچا ہے، بیماری نے اس کا پورا جسم ختم کر دیا ہے۔ یہ بات سن کر میری جان نکلی اور ابا کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ ڈاکٹر کچھ ضروری دوائیں دے کر جا چکا تھا، اور اماں اور ابا کے قدموں میں بیٹھ گیا اور ابا اماں کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب میں نے ابا کو اماں سے محبت کا اظہار کرتے دیکھا تھا۔ اماں نے مرنے سے پہلے ابا کے ساتھ تنہائی میں بہت زیادہ باتیں کی تھیں جن سے میں لا علم تھی، لیکن اس دن کے بعد سے میں نے ابا کا ایک نیا روپ دیکھا تھا۔ 2 دن بعد ہی اماں کا انتقال ہو گیا اور میں اور ابا تنہا رہ گئے۔ میرا ابا مجھ سے بہت محبت کرنے لگا تھا، خاص کر اماں کے چلے جانے کے بعد سے تو ابا نے مجھے سر آنکھوں پر بٹھا لیا۔ اماں کے انتقال کو اتنی تیزی سے دن گزرے کہ 6 مہینے ہونے والے تھے، اور ان 6 مہینوں میں ابا نے کسی لمحے مجھے تنہائی کا احساس نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ ہر وقت میرے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ ابا کو میری بہت زیادہ فکر ستانے لگی تھی۔ ہر وقت ابا میری شادی کے بارے میں بات کرنے لگے، جبکہ میری عمر صرف 14 سال تھی اور میں قد کاٹ میں بھی کوئی جوان لڑکی نہیں لگتی تھی۔ ابا جب بھی میری شادی کا ذکر کرتے میں کہتی کہ آپ کیوں اتنی جلدی میری شادی کرنا چاہتے ہیں؟ ابا عجیب سے انداز میں مسکراتے اور کہتے کہ مہوش ہر بات بتائی نہیں جاتی، بس یوں سمجھ لو کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے گھر کی ہو جاؤ۔ مجھے اپنے ابا کی یہ بات بالکل سمجھ نہیں آتی تھی، اور میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور اماں کے جانے کے بعد ان کا واحد سہارا۔ پھر وہ کیوں اتنی جلدی مجھے خود سے دور کرنا چاہتے تھے؟ اگر ابا سکون سے بھی میری شادی کرتے تو کوئی پریشانی والی بات تو نہیں تھی۔ اب تو ابا کے رویے میں بھی بہت لچک آ گئی تھی۔ ایک دن ابا کام سے لوٹے تو ان کے ہاتھ میں ایک انجیکشن تھا۔ ابا نے مجھے فوراً اپنے پاس بلایا اور اپنے بستر پر لٹا دیا۔ کہنے لگے مہوش،
میں تمہیں یہ انجیکشن لگاؤں گا، اس سے تمہارے اندر بہت زیادہ تبدیلی آئے گی اور پھر میں جلدی سے جلدی تمہاری شادی کر دوں گا۔ ابا کے ہاتھ میں اپنے لیے انجیکشن دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گئی۔ مجھے دوا پینے سے ڈر لگتا تھا، انجیکشن تو میں نے آج تک لگوایا ہی نہیں تھا۔ میں نے ڈر کے ہمارے ابا سے پوچھا، یہ کس چیز کا انجیکشن ہے اور اس کا شادی سے کیا تعلق ہے؟ میری تو انجیکشن کو دیکھ کے ہی جان نکل رہی تھی۔ ابا کہنے لگے کہ یہ انجیکشن تمہیں جلدی بڑا کر دے گا اور اس طرح سے تم شادی کے قابل ہو جاؤ گی۔ ابا کی بات سن کر مجھے شرم محسوس ہوئی۔ ایک باپ کیسے اپنی بیٹی کے لیے اس طرح کی بات سوچ سکتا ہے؟ ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی میرے لیے بہت حیران کن تھی کہ ابا کو میری شادی کی اتنی جلدی کیوں پڑ گئی تھی کہ مجھے جوان کرنے کے لیے ابا کو انجیکشن کا سہارا لینا پڑ رہا تھا، جبکہ میرے چلے جانے کے بعد تو ابا بالکل تنہا رہ جاتے اور گھر کے کاموں میں بھی بہت مشکل پیش آتی۔ ابا نے فوراً ہی میرے بازو پر انجیکشن لگا دیا، اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ میرے ابا کوئی ڈاکٹر بھی نہیں تھے، بلکہ وہ تو ایک کاروبار کے مالک تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی بہت آسانی سے ابا نے مجھے انجیکشن لگا دیا، اور اس انجیکشن کا لگنا تھا کہ مجھے عجیب سا احساس ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے ہاتھ پاؤں کھچ رہے ہوں۔ یہی بات جب میں نے ابا کو بتائی تو ابا کہنے لگا کہ کچھ دیر کی بات ہے، پھر خود ہی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ مہینوں کے کورس سے تم بالکل جوان اور حسین لڑکی بن جاؤ گی۔ کیا تم نہیں چاہتی ہو کہ تمہاری کسی اچھی جگہ دھوم دھام سے شادی ہو؟ یہ سن کر میں خوش ہو گئی۔ میں جس عمر میں تھی اس عمر میں شادی کا شوق کس لڑکی کو نہیں ہوتا۔ میں تو سالوں سے گھر میں قید تنہائی کا شکار تھی۔ میں نے باہر کی دنیا نہ ہی دیکھی تھی، نہ ہی باہر کے رنگ ڈھنگ سے واقف تھی۔ شادی کے نام پر میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے ان 4 دیواروں سے بھی چھٹکارا مل جائے گا اور میری تنہائی بھی دور ہو جائے گی۔ انجیکشن لگانے کچھ دیر ہی ہوئی کہ مجھے سکون کا احساس ہونے لگا۔ تھوڑی دیر پہلے والے کھچاؤ نے غائب ہو کر ایک ٹھنڈک سی بخش دی، اور میرا سارا وجود اتنا ہلکا لگ رہا تھا جیسے موجود ہی نہ ہو۔ ابا نے مجھے اپنے بستر سے اٹھنے نہ دیا اور کہنے لگے، انجیکشن لگانے کے کچھ دیر تک تم بستر پر ایسے ہی لیٹی رہا کرو۔ ابا خود کسی کام سے کمرے سے نکل گئے اور مجھے لیٹے لیٹے ایسی نیند آئی کہ صبح ہی میری آنکھ کھلی۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ صبح کے 7 بج رہے تھے، ابا میرے ساتھ ہی بستر پر لیٹے سو رہے تھے۔ میں فوراً شرمندہ ہو گئی۔ آج تک میں اس طرح کبھی اپنے ابا کے ساتھ نہیں سوئی تھی، اور نہ ہی آج تک کبھی ایسا ہوا تھا کہ میں اتنی گہری نیند سوئی ہوں کہ ساری رات ایک دفعہ بھی میری آنکھ نہ کھلی ہو۔ گھڑی پر نظر پڑتے ہی جیسے ہی میں نے بستر چھوڑنے کی کوشش کی تو مجھے اپنا وجود بے جان سا محسوس ہونے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ساری رات میں نے کوئی مشقت کی ہو۔ میرے پیروں میں بھی بہت زیادہ درد ہو رہا تھا۔ میرے ہلنے جلنے کی آواز پر ابا کی آنکھ کھل گئی اور کہنے لگے، مہوش تم کہاں جا رہی ہو؟ میں نے ابا کو کہا کہ میں اپنے کمرے میں جانا چاہتی ہوں، لیکن میرے تو پیروں میں اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ مجھ سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا۔ ابا کہنے لگے کہ اس انجیکشن کی وجہ سے تھوڑا بہت طبیعت میں بدلاؤ تو محسوس ہوگا، کیونکہ اس سے تو تمہارے وجود میں تبدیلی آئے گی، لیکن تمہاری شادی کے لیے یہ کرنا بہت ضروری ہے۔ میں نے ابا سے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ کیا آپ کے لیے میری شادی اتنی اہم ہے؟ کیونکہ انجیکشن سے میرے پیروں میں بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ ابا کہنے لگے، جب سے تمہاری ماں کا انتقال ہوا ہے میں ہر وقت تمہاری فکر میں رہتا ہوں، کاروبار میں بھی دھیان نہیں دے پاتا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد تمہاری شادی کروا دوں، اور اس کے لیے واقعی تمہارا جوان ہونا ضروری ہے۔ اکیلی بیٹی کو گھر چھوڑ کر کام پر جانا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ جب تک تمہاری ماں زندہ تھی مجھے کچھ آسرا تھا، لیکن اب تو وہ بھی نہیں رہی، اس لیے میں جب باہر نکلتا ہوں تو مجھے تمہاری فکر ستانے لگتی ہے اور مجھ سے کوئی کام نہیں ہوتا۔ ابا کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ شاید وہ ٹھیک ہی کہہ رہے تھے۔ اکیلی لڑکی کو اس طرح گھر چھوڑ کر جانا، اور خاص کر ابا جیسے مرد کے لیے جس نے ساری زندگی اماں پر شک کیا تھا، کچھ آسان نہیں تھا۔ 1-2 گھنٹے گزرنے کے بعد مجھے اپنے جسم میں پہلے جیسی توانائی محسوس ہوئی، تو میں نے اٹھ کر گھر کے کام کاج شروع کر دیے۔ ابا مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگے، بس اسی طرح تمہیں کچھ مہینے نکالنے ہیں اور پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ابا کو مجھے انجیکشن لگاتے ہوئے 1 ہفتہ گزر گیا تھا، اور اس 1 ہفتے میں
ہر رات میں ایسی گہری نیند سونے لگی۔ ابا مجھے اپنے کمرے میں بلا کر انجیکشن لگاتا اور میں کچھ ہی دیر میں وہیں سو جاتی، اور جب میری آنکھ کھلتی تو ابا بھی بستر پر میرے ساتھ ہی موجود ہوتا۔ کبھی کبھی اٹھنے کے بعد ہاتھوں پیروں میں ہونے والا درد مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ ایک رات ابا انجیکشن لے کر گھر آیا تو اچانک ہی ابا کا فون بجنے لگا اور وہ انجیکشن ٹیبل پر رکھ کر گھر سے باہر نکل گیا۔ ابا کا جب بھی کوئی کاروباری فون آتا تھا، ابا گھر سے باہر جا کر بات کرتا تھا اور بہت جلدی لوٹ کر بھی نہیں آتا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہی وقت ہے میں اس انجیکشن کو کسی طرح بدل دوں تو مجھے اس درد سے چھٹکارا مل جائے گا جو ہر صبح مجھے اٹھنے کے قابل بھی نہیں چھوڑتا۔ یہی سوچ کر میں نے اماں کے آخری وقتوں کی دوائی نکال لی۔ اس میں ایک طاقت کا انجیکشن موجود تھا جو میرے سامنے ہی ڈاکٹر نے اماں کو لکھ کر دیا تھا۔ میں نے بڑا کرنے والا انجیکشن ہٹا کر اس کی جگہ طاقت والا انجیکشن رکھ دیا اور خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ کافی دیر بعد جب ابا لوٹا تو وہ جلدی میں تھا، کہنے لگا مہوش جلدی سے انجیکشن لگوا لو، مجھے کچھ ضروری کام نپٹانے ہیں۔ جلد بازی میں ابا نے انجیکشن پر دھیان بھی نہیں دیا اور میرے بازو پر انجیکشن لگا کر کمرے سے نکل گیا۔ مجھے عجیب سا ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے بنا سوچے سمجھے انجیکشن تو تبدیل کر دیا تھا، لیکن مجھے اس بات کا خوف تھا کہ کہیں اس انجیکشن سے میری طبیعت مزید خراب نہ ہو جائے، مجھے اس کا کوئی ری ایکشن نہ ہو جائے۔ ڈاکٹر نے اماں کو طاقت کے لیے انجیکشن دیا تھا، پتہ نہیں میری عمر میں اسے لگا بھی سکتے تھے یا نہیں۔ میں ایسے ہی بستر پر پڑی رہی۔ ابا پتہ نہیں کس کام سے نکلا تھا، لیکن آج مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کافی دیر گزرنے کے باوجود بھی میں اپنے حواس میں لیٹی رہی اور اس بات نے مجھے کچھ حیران کر دیا تھا۔ کافی دنوں بعد ایسا ہوا تھا کہ میں انجیکشن لگوانے کے بعد بھی جاگ رہی تھی۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ مجھے آنے والی نیند اس انجیکشن کا نتیجہ تھی۔ مجھے ایسے ہی آنکھیں بند کیے لیٹے ہوئے 1 گھنٹہ گزر گیا تھا کہ مجھے کمرے کے باہر سے کچھ آوازیں سنائی دیں جو میرے ابا کی نہیں تھیں۔ میں گھبرا گئی تھی کہ کہیں ابا کی غیر موجودگی میں کوئی چور تو گھر نہیں آ گئے، کیونکہ ابا کے علاوہ اس وقت کون آ سکتا تھا؟ ہمارے گھر تو دن کی روشنی میں کبھی کوئی نہیں آیا تھا۔ میں نے خوف کے مارے سختی سے آنکھیں میچ لیں، کیونکہ اس کے سوا میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میرا حال ایسا تھا جیسے کبوتر کا ہوتا ہے جو بلی کو دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ پھر باہر سے آنے والی آوازیں مجھے کچھ صاف سنائی دینے لگیں تو میرے ہوش اڑ گئے۔ کوئی شخص ابا سے میرے بارے میں سوال کر رہا تھا اور ابا اسے بتا رہے تھے کہ مہوش انجیکشن لگوا کر روزانہ کی طرح گہری نیند سو رہی ہے اور اس کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ وہ شخص ہنس کر کہنے لگا، چلو یہ بھی اچھا ہے کہ تم اسے خود ہی گہری نیند سلا دیتے ہو، ایسا کرنے سے ہمیں پریشانی نہیں ہوتی، ورنہ اگر وہ جاگ رہی ہوتی تو کبھی خاموش نہ بیٹھے۔ اس کی بات سن کر ابا کہنے لگے کہ آج تک کبھی اس کی ماں نے آواز نہیں نکالی اور خاموشی سے سب کچھ سہتی رہی، تو مہوش کیسے آواز نکال سکتی ہے؟ وہ میری بیٹی ہے اور جانتی ہے میرا غصہ کس قدر خطرناک ہے، اس لیے اگر وہ ہوش میں بھی ہو تو بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ بھی میرے آگے ایسے ہی بے بس ہے جیسے اس کی ماں تھی۔ ابا اور اس آدمی کی باتوں نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ وہ دونوں میرے حوالے سے بات کر رہے تھے اور جس طرح کی بات ہو رہی تھی میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ اماں سالوں تک کیا سہتی رہی تھیں اور ابا مجھے سلا کر کیا کر رہے تھے، مجھے کوئی اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ ابا مجھے جوان کرنے کے نام پر جو انجیکشن لگا رہے تھے شاید وہ کسی اور ہی مقصد کے لیے تھے۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو میں نے اپنی آنکھیں ایسے ہی بند رکھیں جیسے میں سو رہی ہوں، لیکن میں کنکھیوں سے سارا جائزہ لے رہی تھی۔ ابا کے ساتھ کمرے میں ایک لمبا چوڑا جوان مرد داخل ہوا۔ یہ وہی مرد تھا جس کی آواز مجھے سنائی دی تھی۔ رات کے اس پہر ابا اپنے کمرے میں کس شخص کو لائے تھے یہ میں نہیں جانتی تھی، لیکن ابا کے ارادے نیک نہیں تھے، اتنا اندازہ تو مجھے ہو گیا تھا۔ ابا میرے قریب آئے اور مجھے ہلکا سا ہلا کر دیکھا۔ میں نے جان بوجھ کر گہری نیند میں سونے کا ڈرامہ جاری رکھا۔ ابا مسکرا کر کہنے لگے کہ یہ تو اب اٹھنے والی نہیں ہے، تم اپنا کام شروع کرو۔ اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ مجھ پر قیامت کی طرح تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا ابا اتنا گھناؤنا کام بھی کر سکتا ہے۔ ابا نے سالوں سے میری ماں کو اسی اذیت میں مبتلا کر رکھا تھا اور اماں کے مرنے کے بعد میری باری آ گئی تھی۔ شاید مجھے زندگی بھر اسی قفس میں گھٹ گھٹ کر جینا تھا۔
نہ ہی ابا مجھے بڑا کرنے والا انجیکشن لگا رہا تھا اور نہ ہی میری شادی کا وہ ارادہ رکھتا تھا، بلکہ وہ تو کچھ اور ہی کر رہا تھا جو بہت گھٹیا تھا۔ مجھے حیرت تو اس بات پر تھی کہ اتنے سال اس گھر میں رہنے کے باوجود بھی میں کیسے اتنی بڑی بات سے انجان تھی۔ اماں کی روئی ہوئی سرخ آنکھیں، ہر صبح ان کا ابا کے ساتھ جھگڑا کرنا، اپنے رشتے کا واسطہ دینا، ایک ایک بات مجھے سمجھ آ رہی تھی۔ میں جان چکی تھی کہ ابا کیوں ہمیں پاس پڑوس میں جانے کی اجازت نہیں دیتا تھا، کیونکہ ہمیں چھت پر جانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ ہمارا کسی خاندان سے کوئی واسطہ کیوں نہیں تھا، کیونکہ جو کچھ ابا کر رہا تھا وہ رات کے اندھیرے میں کھیلے جانے میں بھیانک کھیل تھا، اور اگر اماں کی زبان سے کسی کے سامنے ایسی کوئی بات نکل جاتی تو ابا کا سچ دنیا کے سامنے آ جاتا، وہ سچ جسے چھپانے کے لیے ابا مجھے انجیکشن لگا رہا تھا۔ ساری رات میں نے آنکھیں بند کیے گزار دی۔ اس آدمی نے 1 گھنٹہ کمرے میں گزارا تھا اور پھر وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ابا میرے ساتھ ہی لیٹ کر سو گئے، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی، میں کیسے سو سکتی تھی؟ اماں کا مرا ہوا چہرہ بار بار میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ میری ماں نے ساری زندگی کیسی اذیت ناک گزاری تھی، اس کا اندازہ مجھے آج کی رات ہوا تھا۔ اگلی صبح ابا فوراً گھر سے نکل گیا اور میں سارا دن صدمے میں بیٹھی رہی۔ میرے ہاتھوں پیروں میں آج بھی تکلیف ہو رہی تھی، لیکن اس سے کہیں زیادہ میرے دل میں درد تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ابا کا پورا سچ جان کر رہوں گی کہ آخر انہوں نے میری ماں کے ساتھ کیا کیا تھا اور اب وہ میرے ساتھ کیا کرنے والے تھے۔ اگلی رات میں نے پھر خاموشی سے انجیکشن بدل دیا اور وہ رات بھی جاگ کر گزاری۔ میرے لیے اس طرح جاگنا بہت مشکل تھا، کیونکہ ہر پل مجھ پر کسی قیامت کی طرح تھا، لیکن پوری سچائی جاننے کے لیے مجھے اس اذیت کو برداشت کرنا تھا۔ اگلی رات ابا کے ساتھ 1 کے بجائے 2 مرد آئے تھے، اور ان دونوں نے ہی وہ رات ابا کے کمرے میں گزاری تھی، اور ابا بھی سارا وقت ان کے ساتھ کمرے میں موجود تھا۔ ابا جیسے ہی اگلے دن گھر سے نکلا تو میں نے اماں کے پرانے سامان کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ میں نے اکثر ہی اماں کو اسٹور میں چھپ کر کچھ کرتے دیکھا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ وہاں سے مجھے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ملے گا جس سے مجھے ابا کا پورا سچ پتہ چل جائے گا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ ابا اور اماں کی شادی کیسے ہوئی تھی، اور اماں کو اتنا خراب انسان کہاں ملا تھا۔ کچھ دیر اسٹور کے پرانے سامان کی تلاشی لینے کے بعد میرے ہاتھ اماں کی ایک ڈائری لگ گئی جس پہ کچھ ہی ورق لکھے ہوئے تھے، لیکن ان اوراق میں جو کچھ تھا وہ اماں کی سیاہ تقدیر کو بیان کر رہا تھا۔ میری اماں کا نام نجمہ تھا اور میری اماں کا تعلق ایک اچھے گھرانے سے تھا۔ اماں اپنے گھر والوں کے ساتھ گاؤں میں رہتی تھی۔ بڑی بڑی آنکھوں اور سیاہ لمبے گھنے بالوں والی اماں کا شمار گاؤں کی حسین ترین لڑکیوں میں ہوتا تھا، لیکن یہی خوبصورتی اماں کی بدقسمتی بن گئی جب اماں کے گاؤں میں ڈکیتوں کا ایک گروہ آیا۔ سارے گاؤں والوں کا مال و زر لوٹنے کے ساتھ ساتھ ان میں سے ایک نے اماں کو بھی یرغمال بنا لیا اور اماں کو اپنے ساتھ گاؤں سے شہر لے آئے۔ دراصل اماں کو یرغمال بنانے والا ڈکیتوں کا سربراہ تھا، اور اس کی نظر اماں کے حسن پر ٹھہر گئی تھی۔ اس نے اماں سے زبردستی شادی کر لی اور اپنے ساتھ بیوی بنا کر رکھ لیا۔ وہ ڈکیتوں کا سربراہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا باپ تھا، جس نے میری ماں کو زبردستی اپنی بیوی بنایا تھا۔ میری ماں میرے باپ کا سارا سچ جانتی تھی، اس لیے میرے باپ نے ہمارا گھر سے نکلنا، کسی سے ملنا جلنا سب کچھ بند کروا دیا تھا۔ جب تک اماں زندہ رہی وہ ابا کو غلط کاموں سے روکنے کی کوشش کرتی تھی، اور اسی بات پر ان دونوں کا جھگڑا رہتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ رہ رہی ہے جو گناہوں کے دلدل میں ڈوبا ہوا ہے۔ میری پیدائش کے بعد سے تو اماں بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ اماں نے ساری زندگی مجھے اپنے سینے سے لگا کر رکھا اور میرے باپ کی حقیقت کبھی مجھ پر عیاں نہ ہونے دی، لیکن اماں کے مرنے کے بعد ابا مجھے راتوں کو تنہا چھوڑ کر گھر سے نہیں نکل سکتا تھا، اسی لیے ابا کو نیند کے انجیکشن کا سہارا لینا پڑا اور باقی ساتھیوں کو گھر ہی بلانا پڑا۔ ابا اور اس کے ساتھی مل کر ساری رات ڈکیتی کا منصوبہ بناتے تھے اور اگلی صبح اس کو عملی جامہ پہناتے تھے، اور باقی کا سارا وقت پھر ابا گھر پہ ہی گزارتے۔ مجھے اماں کے ہوتے ہوئے ابا اس کام کے بارے میں کچھ نہیں بتاتی تھی۔ ابا اس کام کے لیے یا تو گھر سے باہر چلے جایا کرتے تھے یا پھر اماں کی موجودگی میں ہی کر لیا کرتے تھے، لیکن اماں کے گزرنے کے بعد
मैं अब्बा के रास्ते में रुकावट बन रही थी। इसीलिए अब्बा ने मुझे नींद के इंजेक्शन लगाने शुरू कर दिए। ये सोच कर ही मैं काम की थी कि मेरा बाप एक डकैत है और उसने आज तक न जाने कितने लोगों की जिंदगियां लूटी हैं। मुझे अपने अब्बा से शदीद नफरत हो रही थी। मैं जाए नमाज बिछा कर बैठ गई और खुदा से दुआ मांगी कि मेरे बाप को सीधा रास्ता दिखा दे और मुझे इस मुसीबत से निकाल दे। मेरी दुआ कबूल हो गई और पूरे 1 महीने बाद दिन के वक्त घर का दरवाज़ा बजा और जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने पुलिस वाले खड़े थे। मेरे अब्बा डकैती करते हुए पकड़े गए थे और जेल की सलाखों के पीछे थे। पुलिस वाले हमारे घर की तलाशी के लिए आए थे और जब उन्होंने मुझे देखा तो मुझे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दिया गया, क्योंकि मेरा आगे पीछे अब कोई नहीं था। अब्बा को 7 साल की सज़ा हुई थी और मुझे एक दफ़ा अब्बा से मुलाकात का मौका मिला। अब्बा बहुत शर्मिंदा थे और उन्हें अपनी गुनाहों का एहसास हो चुका था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मेरी माँ सारी ज़िंदगी रोते रोते मर गई थी और मेरी भी आने वाली ज़िंदगी पता नहीं कैसी होने वाली थी, और ये सब कुछ मेरे बाप की वजह से हुआ था। मैं आज भी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के पास हूँ, क्योंकि मैं अभी नाबालिग हूँ और ये कहानी मैं यहीं से बयान कर रही हूँ। मेरी कहानी में आगे क्या होगा ये मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे इस बात का सुकून ज़रूर है कि अब मैं एक डकैत के साथ नहीं हूँ। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन उसी वक्त मिल सके। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान।